السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے نیا کیس جب بنتا ہے کسی پر وہ کچھ بھی نہیں جانتا. آج حاضری تھی میں کلائنٹ کے لیے، جو کیس دیکھ رہا ہوں، لڑ رہا ہوں اور حاضری دے رہا ہوں، جواب وغیرہ جو بھی لکھ کر دے رہا ہوں اس میں دیکھ رہا ہوں. تو جب آن لائن آیا تھا میں نے بہت سے آنے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا. اوکے، ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ایسا بھی نکلا کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تو اس کو کیا کرنا ہے. بار بار وہ سمجھا رہا تھا، جو آن لائن کیس مینیجر جو تھا وہ سمجھا رہا تھا کہ آپ کو جانا ہے اس میں آنسر لکھ کر دینا ہے، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا سر میں آنسر لکھ کر ابھی دینا چاہ رہا ہوں، آنسر لکھ کر دینا چاہ رہا ہوں. سر یہ کیا آنسر لکھ کر دینا چاہ رہے ہیں، کیا لکھ کر دینا چاہ رہے ہیں بتائیے. میں ویٹ کروں گا 12 بجے 1 بجے تک سبمٹ کر دینا سسٹم میں. پھر کہہ رہا تھا سر یہ تو سب کچھ عربک میں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھ کے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو عربک میں ہی چاہیے. جو کیس مینیجر ہے کورٹ سے، وہ کہہ رہا تھا کورٹ کا امارات کے اندر آنسر جو آپ لکھ کر دو گے وہ صرف عربی میں، کوئی بھی پیپر اس کا ساتھ اٹیچ کر رہے ہو آج پروف، یا تو کہ پیسہ میں نے دیا ہے بول کر کوئی ایسا پیپر ہے جس میں صرف انگلش ہو، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے دینا پڑے گا، سب کچھ عربی میں. سر وہ کہہ رہا تھا مجھے کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. کہا دیکھیں اگر آپ کو نہیں آتا تو جا کے دیکھے کوئی ٹائپنگ سینٹر کے تھرو لکھوا لے اور آنسر سبمٹ کرے. میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں 5 تاریخ کا ٹائم دے رہا ہوں، جا کے لکھ لینا. سر کہاں پہ جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے. جائیے کہیں پہ بھی، کوئی بھی ٹائپنگ سینٹر میں، کسی بھی ٹائپنگ سینٹر میں جا کر، یا لوئر ہے، لوئر کا نام بھی لے سکتے ہیں کیونکہ کیس ہے، لوئر کا بھی چاہیے ہو تو پوچھنا پڑتا ہے کہ یا تو لوئر کے تھرو، لیگل ایڈوائزر کے تھرو، یا ٹائپنگ سینٹر. مگر کورٹ میں آن لائن میں جب کورٹ جج یا تو مینیجر جب کہتا ہے تو ٹائپنگ سینٹر کا لفظ سنتا ہوں کہ کسی بھی ٹائپنگ سینٹر میں جا کے سبمٹ کرے. ٹھیک ہے، سبمٹ لکھنے کے لیے نہیں کہتا کہ لیگل آنسر آپ کی طرف سے کیا کہنا چاہ رہے ہو اس کیس میں سبمٹ کرے آن لائن کسی بھی ٹائپنگ سینٹر میں جا کے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہاں جاؤں مجھے نہیں. کورٹ کی طرف جا کے دیکھیں یا تو کہ یہاں وہاں سے پوچھیں. کہنے کا مقصد اس میسج میں، اس ویڈیو میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی تک یہ نہیں جانتے، خاص کر کے جن پر فرسٹ ٹائم کیس بنا ہو، کرنا کیا ہے یار، کرنا کیا ہے اس میں. وہ کہنے لگتا ہے سر میں نے نہیں لیا، میں نے دے دیا، کچھ بنتا نہیں، کچھ نہیں. جس پر فرسٹ ٹائم کیس بن رہا ہوں میں ان کو کہہ رہا ہوں دیکھیں کیس بن گیا آپ پر، اس کو پڑھ کے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ کیس کرنے والا کیا کہا، کیس کرنے والا کیا مانگ رہا ہے، کیس کرنے والا کورٹ کو کیا کہہ رہا ہے آپ سے. جس پر کیس بنا اس پر کون سا، اگر کرمنل کیس ہو کس ٹائپ کا الزام لگا رہا ہے، الزام کس ٹائپ کا الزام لگایا یہ دیکھنا. سیویل کیس ہوتے ہو کیا کلیم کر رہا ہے وہ کیس کرنے والا، کیا کہہ رہا ہے، کہ آپ سے کیا چاہیے، پیسہ مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، کیا ثبوت دیا، چیک کرنا. کیس کی پوری ڈیٹیلز کو پڑھ کے آپ کو چیک کر کے ڈیٹیلز میں آپ کو جاننا، پہلے سیکھنا ہے، سیکھنا ہی نہیں جاننا ہے پہلے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈیٹ آنے سے پہلے آپ پوچھ لیں، لیگل ایڈوائزر سے پوچھ لیں، لوئر سے پوچھ لیں، کیس کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھ لیں، ٹائپنگ سینٹر میں جا کے پوچھ لیں کہ کیا کرنا چاہیے. ایسا نہیں جس دن ڈیٹ ہو اس دن آ کر جج کو ہی یا کیس مینیجر کو ہی یا کورٹ میں جو بھی اسکرین شاٹ میں ہیئرنگ ڈیٹ کے دن آ رہا ہے ان سے ڈسکس کرنا شروع کر دے. مجھے کیا کرنا ہے، کیا کروں، ابھی کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے پیسہ دے دیا تھا. نہیں، یہ بعد میں، یہ جب یہ فرسٹ ہیئرنگ میں وہ نہیں ہے. فرسٹ ہیئرنگ میں کیس مینیجر کے پاس، جب تک کیس مینیجر کے پاس ہوتا ہے، کیس جب تک سیول کیس میں کہہ رہا ہوں، جب تک مینیجر کے پاس ہوتا ہے تب تک ان کا کام ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی سے پیپر جمع کریں. کیس کرنے والا نے لکھ دیا یہ ایسا ایسا، پھر جس پر کیس کر رہا ہے وہ آنسر لکھ کر دے گا کہ یہ ایسا ہے واقعی میں، یا تو کہے گا نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے پیسہ دیا تھا اس کا حق نہیں بنتا، یا تو کہے گا اتنا پیسہ دیا اتنا باقی ہے، کچھ بھی ہو آنسر لکھ کر. پھر اس کو پڑھ کے، یہ جو کیس کے اس آنسر کو پڑھتا ہے، پڑھ کے اگر اس کو بھی کیس کرنے والا کو بھی اگر اس نے جو جواب دیا اس پر کچھ لکھ کر دینا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا سب کچھ، اس نے جو کہا یہ سب غلط ہے، اس میں بھی میں لکھ کر جانا، پھر اس کو مذکرہ تعقیبیہ کہتے ہیں. یہ لیگل آنسر. پھر یہ مذکرہ تعقیبیہ، تعقیبہ مطلب یہ جو لکھ کر دیا اس پر کیس کرنے والا آنسر لکھ کر دے رہا کہ یہ جو کہا وہ غلط ہے. اس کے بعد بھی اور ایک ٹائم جس پر کیس کر رہا ہے وہ لے سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اوکے اس میں میں نے یہ کہا، ابھی یہ
میں نے جو کہا اس میں یہ کہہ رہا ہے، ایسا ایسا جو کہہ رہا ہے، اس میں ختامیہ فائنل آنسر، فائنل لیگل فائنل آنسر، کہ میں اس میں فائنل آنسر یہ دینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ختم، اس کے بعد اور زیادہ لکھنے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کافی ہے، ان کی طرف سے بھی، ان کی طرف سے دو، ان کی طرف سے ان کی طرف دو، فائنل ہے۔ فائنل ہو جانے کے بعد ایک کیس کو فارورڈ کر دیتا ہے جج کی طرف، مینیجر کا کام۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے لکھ کر دیا، انہوں نے کہا مجھے لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں، یا تو یہ بندہ آیا بھی نہیں، آن لائن لیگل نوٹس ملنے کے بعد آتا ہی نہیں ہے، تو کیس کرنے والا جو حاضری دے کر کہتا ہے کہ مائی لارڈ، یا تو مینیجر کو، یا تو جو آتا ہے اس دن کیس مینیجر کہتے ہیں فارورڈ کر دو، تو یہاں سے بھی ڈائریکٹ فارورڈ ہو سکتا ہے۔ لیگل آنسر لکھنے کے بعد اگر یہ کیس کرنے والا کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی آنسر نہیں دینا، تو بھی ڈائریکٹ کیس اس کو فارورڈ کر دیتا ہے جج کی طرف۔ اگر اس میں کیس کرنے والا کچھ لکھ کر دیا اور کیس جس پر کیس چل رہا ہے وہ اس کو پڑھ کر کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں کرنا، پھر بھی فارورڈ ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے پوائنٹ کہ مینیجر کا کیس میں شروع میں جو فرسٹ ہیئرنگ میں میٹنگ کہتے ہیں اس کو فرسٹ میٹنگ، ہیئرنگ نہیں ہے، فرسٹ میٹنگ مطلب اجتماع، موعد اجتماع، اور موعد جلسہ، جلسہ الگ چیز ہے، اجتماع الگ چیز ہے۔ اجتماع ان کو جمع کر کے دونوں پارٹی سے جمع کرنا ہے، پوچھنا ہے آپ کو کیا چاہیے، کیا کہنا چاہ رہا، ٹائم چاہیے کہ آپ کچھ لکھ کر دینا ہے کیا، دونوں سے مکمل ہونے کے بعد کیس فارورڈ ہو جاتا ہے جج کے سامنے۔ پھر جج اس کو دیکھ کر ڈاکومنٹس وغیرہ سب کو دیکھ کر ایک جو ہیئرنگ کے لیے ڈیٹ دیتا ہے جج صاحب، اور اس دن جج کی طرف سے سوال جواب وہ ریڈی کر کے رکھتا ہے پوچھنے کے لیے کہ ڈاکومنٹس وغیرہ ملنے کے بعد کیا پوچھنا چاہیے، اس سے بھی، کیس کرنے والے سے بھی، اور جس پر کیس کر رہا اس سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز میں جو کہنا چاہ رہا تھا اس میں یہی ہے کہ کیس بننے کے بعد فوراً آپ لوگ یہ نہیں کہ آپ جج کو میں جواب دوں گا، یہ نہیں، شروع میں جا کے پوچھ لیں لیگل ایڈوائزر سے، ٹائپنگ سینٹر سے، لوئر سے، کیس کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھ لیں کیا کرنا چاہیے، کیا لیگل آنسر لکھ رہے، یہ ہے کہ سول کیس کے بارے میں۔ اور کرمنل کیس کے بارے میں، کرمنل کیس تو شروع ہوتا ہے پولیس اسٹیشن سے، نیابہ سے آرڈر ملنے کا، کوئی کیس شروع ہوتا ہے پولیس اسٹیشن سے، ڈائریکٹ شروع ہوتا ہے، کوئی کیس پولیس اسٹیشن میں ایکسیپٹ نہیں کرتے، نیابہ عریضہ جس کو کہتے ہیں، عریضہ لکھ کر پرمیشن ملنے کے بعد نیابہ سے فارورڈ ہوتا ہے، پرمیشن ملنے کے بعد، اپروول ملنے کے بعد کیس فارورڈ ہوتا ہے پولیس اسٹیشن میں انویسٹیگیشن کے لیے۔ تو یہاں پہ اس جگہ پہ ابھی دیکھیں، اس کی جگہ پہ پولیس کا کام کیا، جیسا کہ یہاں پہ سول کیس میں کیس مینیجر کا کیا کام ہے، جمع کرنا سب کچھ، پھر سامنے جج کے سامنے بھیج دینا۔ ابھی یہاں پہ کرمنل کیس میں 3 اسٹیپ میں کیس چلتا ہے، پولیس اسٹیشن انویسٹیگیشن، پولیس کا کام کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کہ جج مینیجر کا کام کیا تھا، جمع کرنا دونوں طرف سے، دونوں پارٹی سے، پوچھنا نہیں ہے کہ کچھ بھی، جو کیس مینیجر کا کام یہ نہیں پوچھے کہ آپ نے لیا تھا، کیا تھا، آپ یہ ہے، لیکن کچھ نہیں، صرف پیپر جمع کرنا دونوں پارٹی سے، جج کا سامنے فارورڈ کر کے جج ہی پوچھیں گے ان سے جو پوچھنا ہے۔ یہاں پہ پولیس اسٹیشن میں دیکھیں کوئی الزام لگا کرمنل کیس آپ پر، چاہے وہ کیس پولیس اسٹیشن سے اسٹارٹ ہو یا تو نیابہ سے ہو کر گیا ہو، پولیس کو کہا ہو، پولیس اسٹیشن میں جا کر ان کو کہا ہو کہ انویسٹیگیشن کرے، اس میں مکمل تفصیل نکالے، تحقیقات کرے اور ریڈی کرے دونوں پارٹی سے، ٹھیک ہے۔ کرمنل کیس میں بھی ہے بندہ کیس کرنے والا، اور جس پر کیس ہوا ہو، کیس کرنے والا سے پوچھتا ہے، آلریڈی لکھا ہوتا ہے، لکھنے کے بعد بھی اس کو بلایا جاتا ہے، یا تو آن لائن MOI میں، یا تو دبئی اجماع شارجہ، وہاں پہ MOI کا جو سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ سوالات سینڈ کرتے ہیں، کچھ سوالات سینڈ کرتا ہے جس میں آنسر لکھ کر دینا ہوتا ہے، کلیئر ہونے کے لیے پولیس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ کیس بننے کے بعد کلیئر ہو جاتا ہے، ان کے سامنے کیس رجسٹر ہو جاتا ہے، جس پر کیس چل رہا ہو اس پر ٹریول بین لگ جاتا ہے، اور وہ وانٹیڈ میں چلا جاتا ہے، اس کا نام وانٹیڈ میں چلا گیا، بندہ پکڑا گیا، یا تو اس کو ڈاؤٹ تھا کہ میرے پر کوئی کیس بنا ہو، چیک کروانا چاہ رہا ہوں، کیس جا کے چیک کیا تو کیس نکل آیا، وہ خود بخود چلا گیا انویسٹیگیشن کے لیے، پوچھنے کے لیے کس ٹائپ کا کیس لگا، کیوں لگا، کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، یا تو خود چلا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ایک بار گیا تھا، میرے پاس جب کیس بنا تھا، جب پتہ چلا کسی نے کیس کیا، میں خود چلا گیا پوچھنے کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے، اوکے، 2 دن رہنا پڑا یہاں پہ پولیس اسٹیشن میں، جیل جہاں ہوتا ہے وہ روم چھوٹا سا، انویسٹیگیشن کے وقت تو خود بھی جا سکتے ہیں، اگر پتہ چل گیا کیس ہے بول کر، ٹرافر بیل لگا ہے بول کر، اور وانٹیڈ میں نام چلا گیا ہے بول کر، اوکے۔ دوسرا ہو سکتا ہے فون کر کے بھی، فون بھی کرتے ہیں پولیس اسٹیشن سے، فون بھی آتا ہے کہ آپ پر کیس ہے، آنا ہے یہاں پہ انویسٹیگیشن کے لیے، 2۔ تیسرا، نہ خود کو پتہ چل رہا ہے
کہ نہیں پتہ کہ کس نے کیس کیا ہو، ٹریول بین لگا ہے کہ نہیں، وہ چیک بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اپنا کام ہے، وہ مصروف ہے، نہ پولیس اسٹیشن سے فون آ رہا ہے، تو کسی نہ کسی دن وہ چیکنگ میں پکڑا جاتا ہے کہ آپ پر کیس ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جہاں پہ کیس چل رہا ہو، اگر شارجہ سے اٹھایا ابوظہبی میں کیس ہے، ابوظہبی لے کے جا، اگر راس خیمہ میں بنا ہو، عجمان میں بنا ہو، دبئی میں پکڑا گیا، دبئی سے ٹرانسفر کر کے عجمان تک لے کر آتے پوچھتے ہیں۔ ابھی کام شروع ہوا پولیس کا کہ اس سے بھی جس پر کیس ہے اس سے پوچھیں، جو الزام لگا اس کے بارے میں 2-3-4 سوال، تحقیقات، انویسٹیگیشن جو کہتے ہیں، اگر وہ کہہ رہا ہاں یا نہ یا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ لازمی پریشر پڑے اس کا ہاں کہنے کے لیے، کہیں گے نہ کہنے کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ یو اے ای میں کسی پر پریشر نہیں۔ میں نے 10 سال کورٹ میں کام کیا، مجھے پتا ہے کہ کسی پر نہ پولیس اسٹیشن میں، نہ نیابہ میں، نہ کورٹ میں کوئی پریشر نہیں، جواب میں کوئی پریشر نہیں، آپ ہاں کہیں لکھ دیں گا ہاں، نہ کہیں گے لکھ دیں گا نہ، نہیں یہ نہیں ہے کہ نہ کہا تو پھر ایسا کیوں، پھر اس دن آپ نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، جھوٹ نہیں جھوٹ کی بول رہے، نہیں بالکل نہیں، بالکل نہ پولیس، نہ وکیل نیابہ، نہ کورٹ، بالکل نہیں کہتے جھوٹ کی بول رہے ایسا کیوں نہیں، ہاں کہا ہاں لکھ دیا، نہ کہا نہ لکھ دیا، پھر اس کے بعد پیچھے فائل میں ہے ثبوت کہ ہاں کہا تو مطلب نہ کہنا تھا، یا تو نہ کہا ہاں کہنا تھا، جھوٹ بولا، نہ کہہ رہا جھوٹ بول رہا ہے، بعد میں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پولیس اسٹیشن میں فائل ریڈی ہونے کے بعد نیابہ میں جاتی ہے، مطلب کیس فائل جاتی ہے تو کیس جاتا ہے یہاں نیابہ میں، تو نیابہ وکیل نیابہ کے پاس اگر سب کچھ ڈاکیومنٹس، سوالات کے جواب ریڈی ہے مکمل، تو یہاں سے وکیل نیابہ فارورڈ کرتا ہے جج کے پاس، ٹھیک ہے۔ جج کے پاس جانے کے بعد یہاں پہ نیابہ میں کبھی بلاتے ہیں، جس پر الزام لگا اس کو بلا کے مزید سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، انویسٹیگیشن بھی نیابہ سے وکیل نیابہ بھی کرتا ہے، یا تو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ مکمل ہے، الزام جو لگا کافی ہے، جو ثبوت ہے کافی ہے، چاہے وہ ثبوت غلط ہو یا ٹھیک ہو، ان کا کام نہیں ہے دیکھنا غلط ہے سب، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، جو ملا جو الزام لگا اس میں جو کرنا ہے جمع کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں پولیس اسٹیشن سے نیابہ سے، پھر کورٹ میں جانے کے بعد کرمنل کیس میں وہ والا سسٹم نہیں ہے کہ مینیجر ہے وہاں پہ، مینیجر پوچھیں گے کہ کیس کرنے والے سے، اور جس پر کیس کر رہا آپ کو کیا کہنا ہے، آپ کو کیا جوابی آنسر لکھنا، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، فوراً چلا گیا کیس کے بعد جج کے پاس، جج فائل کو کیس کو پڑھ کر یا تو ڈیٹ دے دیتے فوراً کہ اس ڈیٹ کو دونوں کو، ایک کو یا دونوں کو آنا ہے حاضر دن، یا تو ایک یا دونوں کو، یا تو خاص کر کے جس پر کیس چل رہا ہو، مین جو ہے 90% 80% جو ہے آنا چاہیے، کہ جس پر کیس چل رہا ہو اس کو آنا چاہیے، اور کیس کرنے والا بھی آٹومیٹکلی خود بخود وہ بھی آ جاتا ہے، تاکہ وہ اگر ان سے بھی کچھ پوچھنا ہے، کلیئر کرنا ہے، تو تاکہ کلیئر کر سکے، پوچھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بندہ آنا ہے ڈیٹ کے دن، اس سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی آپ مین پوائنٹ ضروری لازمی سنا یاد رکھیں، جس پر میں کرمنل کیس چل رہا ہوں، پولیس نیابہ سے فارورڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس اگر میسج آ گیا کہ اس دن کو ڈیٹ ہے، تو اس دن سے پہلے 3-4 دن 5 دن پہلے اپنی طرف سے آپ خود کلیئر کرنے کے لیے ڈیفنس میں لازم کچھ نہ کچھ لکھ کر دیں، یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے آپ کے لیے، سپورٹ ہے، مطلب آپ جج کو کلیئرلی سمجھاتے، کیونکہ جج کے سامنے تو 2-3 سوال اور اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور زیادہ ٹائم نہیں ملتا آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو ایکسپلین آپ کرنا چاہتے تو عربک میں لکھ کر دیں، دیکھیے، یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو یاد ہی نہیں، یا تو میسیج نہیں ملا ہو، یا نمبر غلط ہو، بعد میں جا کے پتہ چلا کہ آپ کو اس دن کورٹ میں جانا ہے جج کے سامنے اس کیس میں، تو اس دن حاضری دے کر جج سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جج صاحب مجھے پلیز ایک ٹائم دے، مجھے ایک اور ڈیٹ دے، اس کو تعجیل کرے، کیونکہ میں اس میں لیگل آنسر لکھ کر دینا چاہتا ہوں، ڈیفینس لیگل آنسر مطلب ڈیفینس میں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں، ابھی جج پر ہے وہ ایکسیپٹ کرے نہ کر کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ سول کیس میں زیادہ تر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگر کوئی ریئل ریزن پیش کیا، تو کہا تو کہ اس ریزن کی وجہ سے میں نے لیگل آنسر نہیں لکھ سکا، نہیں دے پایا، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مگر کرمنل کیس میں جب آپ کو انفارم کرنے کا لیگل آنسر لیگل نوٹس ملا ہو، کہ آپ کو لیگل نوٹس ملا ہو، پھر آپ اس دن آ کر یہ کہنے لگے کہ جج صاحب مجھے یاد نہیں تھا، یا تو مجھے ملا نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے آپ کو ڈیٹ دے، ہو سکتا نہ دے تو اچھا الحمدللہ، نہ دے تو پھر آپ
تو بعد میں فیصلہ آنے کے بعد آپ الٹا فیصلہ ہے، الٹا مطلب آپ پر ناحق فیصلہ آ گیا ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر اپیل کر کے اس اپیل کر کے تو آپ کو سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.